لے لو آئس کریم لے لو، سندر سندر آئس کریم لے لو، ایک نہیں دو بھی نہیں 3 آئس کریم صرف 50 روپے میں لے لو، لے لو بچوں، آؤ آئس کریم لے کے جاؤ، آئس کریم لے لو۔ آ گیا یہ آئس کریم والا، پھر سے آ گیا۔ کتنے بار کہہ چکا ہوں میں اس کو کہ سونے کے وقت نہیں آنا، لیکن وہ پھر آیا ہے۔ میں ابھی جا کے دیکھتا ہوں اور خوب بے عزتی کروں گا میں اس کی۔ نہ کہوں اس کو، کچھ نہ کہوں، وہ بیچارہ غربت کی وجہ سے آیا ہوگا۔ اچھا، یہ سارے غریب ہمارے محلے میں کیوں آ جاتے ہیں؟ میں ابھی جا کے اس کو بتاتا ہوں کہ کیوں آیا ہے وہ ہمارے محلے۔ کیوں آئے ہو آئس کریم والے؟ تم پھر سے کیوں آئے ہو ہمارے محلے؟ آئس کریم بیچنے آیا ہوں، کیا کروں؟ کوئی اور محلہ نہیں ہے کیا؟ ہمارا محلہ ہی آپ کو دکھائی دیتا ہے، ہر وقت یہاں چلے آتے ہو۔ نہیں، میں تو اس جگہ جاتا ہوں جہاں پر ہماری مزدوری ہو سکے۔ میں تو ہفتے میں صرف ایک بار ہی ادھر آتا ہوں۔ لیکن نہ آیا کرے، ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر سے نہیں آؤں گا۔ ہاں، اگر پھر سے آیا تو تمہارا خیر نہیں ہوگا، سن لو میری بات۔ محلے چڑیا سے سننے کے بعد شوہر چڑیا آئس کریم کی گاڑی لے کر اپنے گھر کی طرف واپس چلنے لگتا ہے۔ کچھ بھی نہیں لایا شوہر، آج تو آپ نے کچھ بھی نہیں لایا، مزدوری نہیں تھی کیا؟ تھی مزدوری تھی، لیکن میں اس چڑیا پور گاؤں گیا تھا، وہاں پر اس چڑیا نے مجھے پھر سے کہا کہ یہاں پر نہ آیا کرو۔ میں ادھر گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے واپس بھگا دیا، وہاں کے قریب میں اور محلے بھی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے میرے سے ایک آئس کریم بھی نہیں خریدا گیا اور میں واپس ہی آیا۔ اچھی بہانے بنا لیتے ہو آپ۔ آج ہم پھر کیا کریں گے؟ یہاں گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کھانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ ہوگا نا۔ میں کل کو اتنی زیادہ سبزی جو لایا تھا۔ صرف کھانا نہیں ہے، مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آج اس طرح دن گزر گیا ہے تو تم گزارا کر لو نا یار۔ میں نہیں کرتی گزارا، جب شادی کرتے اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ بیوی کی اخراجات ہوتی ہے یا نہیں۔ لیکن میں تو اپنا محنت کرتا ہوں نا، اب کیا کروں؟ شادی سے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ تم پڑھ رہے ہو، کوئی اچھا سا افسر بنو گے، لیکن تم تو ایک معمولی سا مزدور بن گئے ہو۔ میری زندگی آپ کے ساتھ بہت مشکل میں ہے۔ اپلائی کر رہا ہوں نا، کوئی اچھی سی نوکری مل جائے تو یہ آئس کریم بیچنا بند کر دوں گا۔ کیسی ملے گی آپ کو نوکری؟ تم تو سارا دن گھر میں ہی بیٹھتے رہتے ہو۔ گھر میں کہاں بیٹھا ہوں، صبح سے نکلا ہوا ہوں، آئس کریم بیچ رہا ہوں، اور کیا کروں؟ جب تک نوکری نہیں ملتی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا مجھے۔ بس بناتے رہو یہ بہانے۔ اگلے دن سندری چڑیا کا شوہر پھر سے آئس کریم بیچنے گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ جب شوہر چڑیا گھر سے باہر نکلا تو راستے میں انہوں نے ایک اشتہار پڑھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کل کو ایک ٹیسٹ ہے، اگر کوئی اسے ٹاپ کرے تو وہ اس پورے علاقے کا انسپیکٹر ہوگا، مطلب کہ سارا علاقہ اس کے کنٹرول میں ہوگا۔ تو شوہر چڑیا سوچتا ہے کہ میری تعلیم بھی بہت زیادہ ہے، مجھے یہ ٹیسٹ دینا چاہیے، تو وہ آئس کریم کی گاڑی لے کر واپس اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ آ گیا، پھر خالی ہاتھ آ گیا، آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کس طرح سے بات کر رہی ہو؟ میں ایک دن کی چھٹی بھی نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتے تم چھٹی، پیسے ہیں نہیں اور چھٹی کرتے ہو۔ پچھلے 3 مہینوں سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے طلاق دے دو، نہ طلاق دیتے ہو اور نہ پیسہ کماتے ہو۔ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو یار؟ کل کو میں ٹیسٹ دے رہا ہوں نا، اگر اس ٹیسٹ کو میں پاس کر لوں تو میں انسپیکٹر بن جاؤں گا، پورے علاقے کا اختیار میرے ہاتھوں میں ہوگا، تم ایک دن کی صبر کر لو۔ نہیں، میں صبر نہیں کرنے والی، باڑ میں جائے آپ کی یہ ٹیسٹ ویسٹ، مجھے پتا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو ٹاپ کرنا ہوگا، میں نے بھی وہ اشتہار پڑھ لی ہے۔ ہاں نا، تم بھروسہ رکھو، میں ٹاپ کر سکتا ہوں۔ نہیں کر سکتے، بس مجھے اور بہانے نہیں چاہیے، اب بھی اور اسی وقت مجھے طلاق دے دو۔
اگر آپ مجھے ابھی طلاق نہیں دیتے تو میں ابھی گھر سے باہر نکل جاؤں گی اور سارے محلے کے پرندوں کو اکٹھا کروں گی اور ان سب سے کہوں گی کہ مجھے اس سے طلاق دلوائے، یہ مجھے طلاق نہیں دیتا، یہی بہت بڑا کمینہ ہے۔ پھر آپ نا شرم کی وجہ سے اپنا سر نہیں جھکا پاؤ گے، تو میری مان لو، ابھی مجھے طلاق دے دو ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے۔ شوہر چڑیا تنگ آ کر اپنی بیوی کو آخر کار طلاق دے ہی دیتا ہے۔ پھر کل کو شوہر چڑیا کی ٹیسٹ کا رزلٹ آ جاتا ہے اور شوہر چڑیا ٹاپ کر جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ آئس کریم والا چڑیا انسپکٹر بن گیا ہے، ہمارے علاقے کا اختیار ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ کہہ رہے تھے نا میں آپ کو کہ اسے تنگ نہ کرو۔ ہاں نا، میں کیا کچھ نہیں بولتا اس کو، اور وہ بیچارہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتا، سیدھا اپنے گھر کی طرف واپس چلا جاتا۔ ہاں نا، بہت سیدھا سادہ چڑیا تھا، کچھ بھی برا بلا نہیں کہا آپ کو، اور آپ نے بہت برا بلا کہا ہے اس کو۔ جب ہم اس طرح کریں گے کہ اس چڑیا کی گھر کا پتہ کریں گے اور اسے معافی مانگنے چلے جاتے ہیں۔ چلو صحیح ہے، آپ جائیں اور اس سے معافی مانگے۔ لیکن وہ مجھے معاف کرے گا؟ ہاں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ آپ کو معاف کرے گا، کیونکہ اچھے لوگ عہدوں کے ساتھ بدل نہیں جاتے۔ پھر محلے چڑیا انسپکٹر صاحب سے معافی مانگنے ان کی گھر کی طرف چلنے جاتا ہے۔ معاف کرو انسپکٹر صاحب، مجھے معاف کرو، تم وہی آئس کریم والے ہو نا؟ ہاں، میں وہی آئس کریم والا ہوں، لیکن میں نے آپ کو معاف کر لیا ہے، اور اتنی دور سے آئے ہو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نہیں، میں نے غلطی کی تھی نا، اس لیے میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ ارے معافی کی کیا ضرورت ہے؟ شاید اس وقت میں غلط تھا، اس لیے آپ نے کچھ برا بھلا کہا ہو مجھے۔ میرے دل میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ اطمینان رکھو، میں نے دل سے آپ کو معاف کر لیا ہے، اور آنے کا بہت بہت شکریہ۔ معافی مانگنے کے بعد محلے چڑیا واپس اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک دن انسپکٹر چڑیا کے پاس ایک چھوٹا سا پرندہ آتا ہے۔ انسپکٹر، ہمارے علاقے میں نا چور بہت زیادہ ہو گئے ہیں، سارے بڑے پرندے ڈرتے ہیں، وہ آپ کو اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ وہ سارے ڈرتے ہیں کہ چور اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ منو تم تو بہت نڈر ہو یار۔ اچھا تم فکر نہ کرو، میری نظر میں ہے سب کچھ، میں جلدی ان سب چوروں کو ٹھیک کروں گا، اطمینان رکھو بیٹا۔ پھر اگلے دن انسپکٹر صاحب چھاپا مارتا ہے اور ایک بڑے چور کو پکڑ لیتا ہے۔ کہا تھا نا میں نے آپ کو کہ چوری بند کرو، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ میرے پاس اختیار نہیں تھا، لیکن مجھے اس وقت بھی سب کچھ پتا تھا، میں آپ چوروں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، آپ سب چوروں کو توبہ کرنا ہوگا چوری سے، ورنہ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ پھر انسپکٹر چڑیا دھیرے دھیرے سارے چور پرندوں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ معاف کر دو میرے شوہر، مجھے معاف کر دو۔ تم بیوی نہیں رہی میری، جا سکتی ہو، میں نے طلاق دے دی ہے آپ کو، اب معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معاف کیا ہے میں نے، اب میرے سامنے نہیں آؤ۔ نہیں، پلیز مجھے دوبارہ سے اپنی بیگم بنا لو۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اب تم میری بیوی نہیں ہو، جا سکتے ہو یہاں سے۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ شادی کرنا اور اسے توڑنا یہ عام بات نہیں ہے، تمہارے لیے عام ہو سکتی ہے لیکن میرے لیے عام نہیں ہے، بہت دکھ پہنچایا ہے آپ نے مجھے، اور اب مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ اور ویسے بھی اس چڑیا پور کی انسپکٹر صاحب کی بیٹی ہے، اس سے شادی ہونے والی ہے میری، اگر ہو سکے تو میری شادی میں ضرور آنا، اور اب تم جا سکتے ہو۔ طلاق چڑیا انسپکٹر چڑیا سے انکار سننے کے بعد روتے ہوئے واپس اپنی باپ کی گھر کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو بچوں سنو، کبھی بھی غلط فیصلے نہیں کرنی۔ یہ تھی آج کی چھوٹی سی کہانی، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ شکریہ۔